نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اب اس کے اندر جھانک کر دیکھیں، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ تو وہی استبداد ہے۔ اس استبداد کو جو علامہ اقبال نے نیلم پری کے لبادے میں لپٹے ہوئے اس نظام کے اندر کشف کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال نے اور بھی ایک مقام کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ یہ وہی شاہی نظام ہے جس کو لبادۂ جمہوریت شیطان نے اڑا دیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں کہ وہ استبداد چھپا ہوا کہاں ہے، کس جگہ ہے جمہوریت میں استبداد؟ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، یہ جو رقص کر رہا ہے جمہوری قبا اوڑھ کر، یہ وہی قیصریت ہے، یہ وہی استبداد ہے۔ کہاں ہے یہ استبداد جمہوریت میں؟ دکھائیں، ابا اس کی اتاریں، لبادہ اس کا اتاریں، اور اس کے اندر وہ موجود استبداد نظر آئے ہمیں۔ ایک ہے استبداد اکثریت بر اقلیت، ایک جسے تمام علماء نے بیان کیا ہے، سارے علماء جتنے بھی مسلمان علماء ہیں اکثر نے اسے بیان کیا۔ مثلا موجودہ مراجع کرام ان میں سے اکثر نے اپنی کتابوں کے اندر یا اپنے استفتاءات کے اندر اس کا صریح اظہار کیا ہے، جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ ہیں، آیت اللہ صافی گل پائگانی ہیں، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی دام ظلہم العالی، ان سب نے یہ بیان کیا ہے کہ اکثریت کا اقلیت کے اوپر مسلط کرنا یہ استبداد ہے۔ یہ استبدادیت انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ مبنا ہے ان کا فقہی کہ جب حکومت اسلامی کے مقابلے میں جمہوری حکومت کا تقابل کیا ہے ان بزرگوں نے اپنی کلامی بحثوں میں، تو وہاں جمہوریت کا عیب یہی بیان کیا ہے متفقہ طور پر کہ اس میں استبدادیت موجود ہے۔ کیا ہے استبداد؟ ہے استبداد اکثریت بر اقلیت، اور پہلے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ صرف اقلیت پر نہیں ہے بلکہ اکثریت کے اوپر اقلیت کا استبداد ہے جمہوریت، چونکہ جمہوریت میں جو طبقہ عوام کی رائے لے کر کامیاب ہو کے حاکم بنتا ہے یہ اقلیت میں ہوتا ہے، چونکہ بڑی اکثریت ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا استبداد جو جمہوریت کے اندر موجود ہے، اور علامہ کی باریک نگاہ بصیرت نے اس کو کشف کیا ہے، اور نیلم پری کی قبا کے اندر جھانک کر دیکھا ہے کہ یہ نیلم پری نہیں ہے تو خوفناک تیو ہے در حقیقت ناچ رہا ہے جمہوریت کے نام پر، وہ ہے حزبی استبداد۔ حزبی استبداد یہ موجود ہے اس جمہوریت کے نظام کے اندر۔ خوب، اس گروہ کے ذریعے سے اب جمہوریت کا عمل شروع ہوتا ہے، حزب بنتی ہے مخصوص افراد کی، پھر اس کی ذیلی شاخیں بنتی ہیں، سب ملا کر پورے مملکت کے اندر مثلا ہم اگر احزاب کے عہدیدار جو اصل ارکان ہیں حزب کے، بہت بڑی ملکی جماعت بھی اگر ہو تو اس کے عہدیدار، فرض کریں پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس میں جو ملکی سب سے بڑی جماعت، سیاسی جماعت آپ لحاظ کوئی بھی کر لیں، الف ب جیم کوئی بھی ہو، اس کے اگر عہدیدار جمع کریں تو وہ سارے ملا کے، چونکہ آئے دن یہ نشستیں کرتے ہیں، حزبی کنونشن ہوتے ہیں ان کے، اور تمام اپنے بڑے عہدیداروں کو، مرکزی عہدیداروں کو بلاتے ہیں، ان کے اعلیٰ عہدیدار اگر گن کے شمار کریں تو 20 بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت مبالغہ بھی اعلیٰ عہدیداروں کا کریں تو 100 ہوں گے، 100 آدمیوں کی حزب ہے یہ اعلیٰ عہدیدار۔ اگر سارے نچلے درجے کے بھی سارے اگر جمع کر لیں تو 1000 عہدیدار بنتے ہیں پورے ملک کے اندر ایک حزب کے۔ بہت مبالغہ کریں، بڑھا چڑھا کر آپ پیش کریں، 10,000 افراد ہوں گے سارے ملک کے اندر، تمام اضلاع کے اندر، جو ان کے حزب کہلاتے ہیں، یعنی باقاعدہ حزبی افراد اس گروہ کا حصہ، اس کا جز، جن کا ہم و غم حزبی فعالیت کرنا ہے۔ حزب کے حامی، حزب کے طرفدار وہ حزب نہیں کہلاتے، وہ ان کی حمایت کرتے ہیں صرف۔ حزب وہ گروہ ہے، مجموعہ جو باقاعدہ رسمی طور پر اندراج ہوتا ہے اور جسے حزبی رکن کے طور پر باقاعدہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، وہ حزب کہلاتے ہیں۔
خوب، یہ 10,000 افراد کی حزب ہے، یہ 10,000 افراد کی حزب نے، پارٹی نے الیکشن کے موقع پر آئے اور عوامی حمایت اس نے شروع کی، گلی گلی. چونکہ اگر یہ لوگ ان کی پارٹی کا جز ہوتے تو انہیں کیا ضرورت ہے کمپین چلانے کی. یہ عوام ایک لا تعلق طبقہ ہے، عوام ایک علیحدہ غیر جانبدار طبقہ ہے جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. کیوں کہ ساری پارٹیاں آتی ہیں ان عوام کے اندر، آ کر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. بس یہ حزب نہیں ہوتے عوام جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. ان کا وہاں جانا، عوام کو قانع کرنا، عوام کو وعدے دینا، عوام کی ضرورتیں سننا، عوام کی مشکلات سننا، پھر عوام کو مختلف جانسوں سے، مختلف طریقوں سے اپنا ہم نوا بنانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عوام ان کے حزبی ساتھی نہیں ہیں. اس لیے یہ عوام ایک انتخابات میں ایک حزب کو ووٹ دیتے ہیں، دوسرے انتخابات میں دوسری حزب کو ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ حزبی رکن ہوتے، اگر یہ حزب کا جز ہوتے، اگر یہ حزب کا حصہ ہوتے، اگر یہ اعضاء ہوتے آپ کے، تو یہ اس الیکشن میں آپ کو، اگلے الیکشن میں دوسروں کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ یہ سب کیوں ان کے پاس آتے ہیں؟ جس طرح ایک خاندان ہوتا ہے، ایک خاندان کے افراد ہیں، خاص ان کے رشتے ہیں. ممکن ہے ایک بہت بڑا خاندان ہو، 100 آدمی ہوں اس خاندان کے ارکان، ماں ہیں، باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے آگے نسلیں. خوب، یہ سارا خاندان مل کے ایک قبیلہ بنتا ہے. یہ قبیلہ عوام نہیں کہلاتا، یہ تو خود ان کے اپنے ارکان ہیں. یہ لا تعلق لوگ نہیں ہیں، اجنبی لوگ نہیں ہیں. اگر قبیلے کو کل کسی چیز میں شامل کرنا ہے تو آپ کو جا کر انہیں ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ بھائی آپ ہمارا قبیلہ ہو، آپ ہمارے قبیلے میں آ جاؤ. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا آپ ہمارے قبیلے میں آ جاؤ، آپ اپنے قبیلے کی حمایت کرو، کیونکہ قبائلی حمایت خود ان کے اندر موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. ہر آدمی کو اپنا خاندان پتہ ہے کہ میں تو اس خاندان کا آدمی ہوں. خوب، اب یہاں ہی غور طلب بات ہے یہ کہ حزب عوام نہیں ہے، حکومت عوام کی رائے سے یہ حزب جیتتی ہے، یہ الیکشن جیتتی ہے، یہ حزب برسر اقتدار آ جاتی ہے. خوب، اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ جمہوریت. جمہور کی رائے سے چونکہ یہ حزب بنی ہے تو اس کا نام آپ نے جمہوریت رکھا ہے. خوب، جمہور تو حزب کا حصہ نہیں ہے، جمہور تو علیحدہ لوگ تھے. انہوں نے اس حزب کو موقع دیا ہے کہ یہ حزب، یہ عوام کے ووٹ سے یہ حزب آ جائے اقتدار کے اندر. اب اصل اقتدار عوام کے پاس نہیں ہے، اصل اقتدار در حقیقت حزب کے پاس ہے، جماعت کے پاس ہے، جیتی ہوئی سیاسی پارٹی کے پاس ہے. پارٹی عوام کو یہ عہدے بانٹتی نہیں ہے، کسی چیز میں حصہ دار نہیں کرتی پارٹی. اب پارٹی اپنی اعضاء کو، اپنے ارکان کو اقتدار بانٹ دیتی ہے. پہلے جو حزبی عہدوں پر فائز تھے، یہ جیتنے کے بعد ملکی عہدوں کے اوپر، قومی عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں. مثلا پہلے جو پارٹی صدر تھا اب مملکت کا صدر ہو جاتا ہے، پہلے جو پارٹی کا سیکریٹری تھا اب وہ ملک کا سیکریٹری ہو جاتا ہے، وزیر ہو جاتا ہے، منسٹر ہو جاتا ہے. بس یہ در حقیقت حزب ہے جو عوام کی حمایت سے اقتدار میں آتی ہے اور اقتدار میں آ کر اپنی حکومت قائم کرتی ہے. حزب حکومت قائم کر، اس کے اوپر اصرار ہے، اسی کے اندر نکتہ ہے. یعنی نیلم پری، یہیں سے اس کا راز کھلتا ہے. آزادی اور اقتدار اور جمہوریت کی نیلم پری میں جمہور صرف اس رائے دینے کے علاوہ حاکمیت میں کوئی دخل نہیں رکھتے، حاکمیت مکمل طور پر حزب کی ہے. یہی استبداد ہے. یہ تو وہ حزب کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو پارٹی کے اندر جو ترکیب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ 10,000 سارے برابر کے مقتدر ہیں، نہ، یہ کارندے، ان کے حزبی کارندے یہ مختلف درجے رکھتے ہیں. اور حزب اصل میں کن لوگوں کا ہے؟ یہ جو میدانی کارکن ہیں حزب میں، یہ اصل اقتدار کا جز نہیں ہوتے، یہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ خدمات پیش کرنے کے لیے ہیں.
اصل وہ جو قیادت ہے حزب کی قیادت، وہ اصل حاکمیت اس کی ہوتی ہے، نہ حزب کے نیچے کے کارکنوں کی جو میدانی کام کرتے ہیں حزب کے لیے مقتدر نہیں ہوتے، حاکمیت میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ حکام کی خدمت کرنے والے، حکام کے ذیلی ضمنی کام انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ اصل حکام کون ہیں؟ اصل حکام وہ اوپر جو فیصلہ کن کردار ہے جن کا حزب کے اندر، وہ مرکزی کابینہ، مرکزی کونسل، مرکزی جو بھی وہ بناتے ہیں چند افراد کی، وہ کونسل ہوتی ہے۔ فیصلے جہاں پر بات آ کر نہایتاً پیش کی جاتی ہے، جی حزب کو کیا کرنا ہے، چونکہ نیچے کے اعضاء کارکنوں سے کوئی رائے نہیں لی جاتی، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، اول انہیں رائے دینے کا حق نہیں ہوتا حزب کے اندر۔ رائے دینے والے خاص چنیدہ افراد ہوتے ہیں جو حزب کی اعلیٰ قیادت سمجھے جاتے ہیں، یعنی مرکزیت ہے، مرکزی کونسل ہے، سپریم کونسل ہے، مرکزی کابینہ ہے، حزب کی اپنی جو اندرونی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اصل حاکمیت اس کی ہوتی ہے، عہدے ان کو ملتے ہیں، اور وہ سارا در حقیقت فیصلے مملکت کے بارے میں، قوم کے بارے میں وہ کرتے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو پوری قوم کا مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ مثلا ابھی یہ جو کابینہ تشکیل پائی ہے، یہ ہارے ہوئے اور جیتے ہوئے دونوں احزاب سے مل کر پارلیمان بنی ہے۔ اس پارلیمان کے اندر بل پیش ہوتا ہے، یہ بل در حقیقت بنایا کس نے ہے؟ اس حزب کی مرکزی قیادت نے بنایا ہے، یا فرد واحد نے، یا وہ 4-5 مؤثر آدمی کیبنٹ ان کی، یا کور ٹیم جس کو کہتے ہیں، اصلی ارکان، انہوں نے یہ تجویز در حقیقت پوری قوم کے لیے رکھی ہے، یہ تجویز انہوں نے رکھی ہے، بل بنایا ہے۔ یہ بل چونکہ حکومت میں یہ پارٹی ہے، لہٰذا پارٹی کا بل شمار ہوتا ہے، یہ پارٹی چونکہ اقتدار میں ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کر کے پوری قوم کے لیے یہ آرڈر صادر کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، آرڈیننس بنا دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ حکم صادر کر دیا ہے عوام کے لیے۔ خوب، یہ حکم جو صادر ہوا ہے یہ کس کا حکم ہے؟ یہ ساری پبلک کا حکم ہے، عوام نے اس حکم کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، مانا ہے، یا عوام کے سارے نمائندوں نے اس کو تصدیق کیا ہے؟ یہ تو آپ کی حزب کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ رائے، اور آپ کی حزب کے اندر اس کو پاس کیا گیا، منظور کر کے اس کو حکومتی نوٹیفیکیشن دے کر۔ مطلب کیا ہوا کہ حزب کے استبداد کے پیچھے در حقیقت حزب کے اندر ایک حزب دیگر موجود ہوتی ہے، حزب کے اندر حزب ہے، اور وہ اس کی اعلیٰ قیادت ہے، اور وہ اعلیٰ قیادت در حقیقت جو فیصلہ کرتی ہے وہ پوری قوم کے اوپر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ اسی کو استبداد کہتے ہیں، دیوے استبداد ہے یہ پائیکوب، دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائیکوب۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو اسے آزادی کی نیلم پری سمجھتا ہے کہ یہ آزادی ہے، یہ تو در حقیقت وہی استبداد محض ہے۔ یہ بس جمہوریت در حقیقت ایک ایسی نیلم پری کا لبادہ ہے جس کے اندر استبداد محض ہے، استبداد حزبی ہے، اور اس استبداد حزبی کے پیچھے چونکہ احزاب کہنے کو تو جمہوری احزاب ہیں، وہ جمہوریت کا پہلا رکن آزادی ہے، یعنی آزاد ہیں، لیکن آپ تمام دنیا کے اندر امریکہ کی احزاب سے لے کر نیچے تک آئیں، خود یہ احزاب آزاد نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ احزاب جب الیکشن کمپین چلاتے ہیں یہ سرمایہ داروں سے مدد لیتے ہیں، یہ سارے سرمایہ دار مل کر تعین کرتے ہیں کہ کس حزب نے جیتنا ہے، اور اس حزب نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے فرد نے آگے آنا ہے۔ اصل در حقیقت جمہوریت میں جو ڈور کا سرا جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اقتدار کی زمام جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قانون سازی جو کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، جو بل منظور کرواتے ہیں، جو ٹیکس بڑھواتے ہیں، جو عوام کے لیے سب کچھ، وہ ٹیکس عوام پہ بڑھاؤ، کیوں؟ تاکہ سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھے، تاکہ سرمایہ دار کو مزید سہولتیں ہوں، عوام کے لیے یہ شکنجے لگاؤ، عوام کے لیے اجناس مہنگی کر دو، عوام کے لیے سیل ٹیکس لگا دو۔ خوب، یہ کدھر جائے گا؟ یہ سیل ٹیکس یہ سارا سرمایہ دار کی جیب میں جائے گا، وہ سرمایہ دار جس نے یہ حکومت بنائی ہے، جس نے اس حزب کی مدد کی ہے۔ پس احزاب جمہوری نظام میں سرمایہ داری نظام کے اعلی کار ہیں،
بغیر سرمایہ داروں کے احزاب صفر ہیں. یہ ہر حزب کا حال ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اب یہ پیچھے سرمایہ دار، یہ کوئی ان کو امام زادہ سمجھ کے تو نہیں دیتے، یا مستحق اور فقیر سمجھ کے تو ان کو رحم دل ہو کے نہیں دیتے. سرمایہ دار جب بھی سیاسی جماعت کی مدد کرتا ہے تو سرمایہ دار سیاسی جماعت سے اپنا کام بھی لیتا ہے. یعنی سیاسی جماعت در حقیقت مہرہ ہو جاتی ہے سرمایہ داری نظام کے ہاتھ میں، اور سرمایہ داری نظام، یہ جماعت در اصل نمائندہ ہے سرمایہ داروں کا، نہ عوام کی نمائندہ. عوام سے تائید لے کر اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اصل عوام کیوں ان کے حامی ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ عوام کو انہوں نے کچھ دیا ہے، عوام اس وجہ سے ان کے ہم نوا ہیں، اور عوام کو جو ملا ہے وہ سرمایہ دار کی جیب سے نکلا ہے. مثلا ووٹر کو جو کچھ ملا ہے، ووٹ دلوانے والے کو جو کچھ ملا ہے، اس علاقے کے قومی سربراہ کو جو ملا ہے، قبیلے برادری کے بڑے انسان کو جو ملا ہے پیسہ، وہ سارا کسی کی جیب سے نکلا ہے. بس یہ نہ کہو کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ میرا نمائندہ ہے، نہ. جو نوٹ، الیکشن کے اندر دو چیزیں بیک وقت استعمال ہوتی ہیں، نوٹ اور ووٹ. جمہوری حکومت نوٹوں سے بنتی ہے، ووٹوں سے نہیں بنتی. ووٹ یہ رسم ہے، یہ رسم نوٹ کی وجہ سے ادا ہوتی ہے. یعنی جمہوری پارٹی نوٹ لے کر جاتی ہے، سرمایہ دار کے نوٹ چلتے ہیں، عوام کے ووٹ خریدے جاتے ہیں سرمایہ دار کے نوٹوں سے، اور جو خریدتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، وہ تصرف کا حق رکھتا ہے، نہ جو بیچتا ہے. جنہوں نے ووٹ بیچ دیے ہیں ان کا اب کیا ماننا ہے؟ مثلا کیوں نہیں جاتے یہ کینڈیڈیٹ عوام سے ووٹ لے کے پھر واپس نہیں جاتے؟ اب کیوں جائیں؟ چونکہ ووٹ کے انہوں نے اسی وقت معاوضہ لے لیا تھا، اب کیا لینا ہے ہم سے؟ جب نوٹ آ گیا میدان میں تو حکومت نوٹ کی ہے نہ ووٹ کی ہے. اس لیے استبداد سرمایہ داری یہ تیسرا استبداد ہے جو جمہوری قبا کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ خوفناک دیو. علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں محو رقص ہے، پائیکوب ہے، یہ رقص کر رہا ہے. یہ دیو استبداد، یہ خوفناک دیو کون ہے؟ سرمایہ دار. روح قیصری، روح سرمایہ داری اس طرح جمہوریت کے اندر گھسی ہوئی ہے، دھسی ہوئی ہے اور راسخ ہے. اور جس دن ان میں جدائی ڈالی گئی، سرمایہ دار اور حزب کو علیحدہ کیا گیا، اس دن حزب عوام میں جانے کے قابل نہیں ہوگی. حزب کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے کہ یہ عوام کے پاس چل کے جا سکے. جمہوری آزادی ہے، شفافیت ہے. کوئی حزب ہے جو الیکشن لڑنے کے اخراجات صاف صاف بتا دے کہ ہم نے الیکشن کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، صداقت کے ساتھ بتائیں کتنا خرچہ ہوا ان کا الیکشن کے اوپر. اب آپ سنیں گے جب تو آپ کے دماغ سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا. صداقت و امانت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آ کر خود بتا دیں عوام کو کہ ہم نے الیکشن پر آپ کی رائے حاصل کرنے کے لیے اتنے خرچ کیے ہیں. صداقت و امانت کے ساتھ بتائیں. نہیں بتائیں گے، قیامت تک نہیں بتائیں گے. نہ ہارنے والے بتاتے ہیں نہ جیتنے والے بتاتے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی نے بتایا نہ اس کے بعد کوئی بتائے گا. چونکہ جس دن بتائیں گے اسی دن لوگوں کی لعنتیں ان کے اوپر شروع ہو جائیں گی کہ اتنا خرچہ تم نے الیکشن کے اوپر کیا. بس اصل جمہوریت کی زمام لگام، جمہوریت نظام ہی ایسا ہے، سسٹم ہی ایسا ہے، بنایا ہی ایسا گیا ہے، اس کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے، جیومیٹری اس کی ایسے ہے کہ اس کی ڈور سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہوگی. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے.